بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، یوں تو بہت سے عنوان ہیں میرے آگے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف وہ گوادر کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو تباہ کاریاں ہوئیں اس کا جائزہ لیا اور معاونت کے لیے، آباد کاری کے لیے انہوں نے احکامات بھی دیے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خدمات کو سراہا بھی، اور جنہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا فلاحی کاموں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات اگر کی جائے کہ 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جناب چیف آف آرمی سٹاف کی زیر صدارت، جس میں یہ کہا گیا کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والے ان کے سہولت کار ان سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، جو کرنا ہے مسلح افواج پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گی۔ 9 مئی کی بات ہوئی وہاں پہ کہ جن افراد نے یا جو سہولت کار تھے یا جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ اسی طرح بات کی جائے کہ وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کہی کہ ماضی میں بطور اپوزیشن لیڈر مساق معیشت کی بات کی تو اب مساق مفاہمت کی بات کی، اپوزیشن اس پہ کیا رسپانس دے گی یا کیسے رسپونڈ کرے گی، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ وہ خواتین عزت و عفت مآب جو قومی اسمبلی میں پہنچتی ہیں یا صوبائی اسمبلیز میں پہنچتی ہیں یا وہ سینٹ آف پاکستان میں پہنچتی ہیں، ان کا کردار کیا تھا، کیا ہونا چاہیے، اور خواتین کی خود مختاری کے لیے ان کے ذہن میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی پہ بات کریں گے۔ آج ہم نے گلدستہ سجایا ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ان کی منتخب نمائندہ اراکین قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ زیب جعفر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ ڈاکٹر شازیہ سومرو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے تشریف لانے کا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پہ MQM سے تعلق ہے محترمہ سبین غوری، بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ آپ کے وقت دینے کا۔ زیب جی، آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ ملک کی مضبوطی وہ مرد و زن ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ استحکام، معاشی مسائل اور دلدل سے نکلنا، بے روزگاری کا خاتمہ، ان سب کو کیسے لے کے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں جی، جہاں آپ کہتے ہیں نا ملک، تو ملک میں تو خواتین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں وی آر کورنگ مور دین 50% آف دا پاپولیشن۔ اور آپ کو جب تک کسی بھی معاشرے میں عورت کو اس کے جائز حقوق ملنا، عورت کی ریپرزنٹیشن ہونا، عورت کو وہ درجہ دینا جو ہمارے مذہب نے دیے جو ہمارے قانون نے دیے، وہ نہیں ملے گا، اس کو امپاور نہیں کریں گے، چاہے وہ معاشی طور ہو یا ایجوکیشن ہو۔ تو اسی چیز کو لے کے آگے یا وراثتی معاملات یا وراثتی معاملات ہوں۔ اور آج جو ہم سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے یا بلدیات ہے، ہم یہی ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں پہ جس آپ کے سامنے بیٹھی ہیں خواتین، تو ہمارا ایک مکمل پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو مجھے 25 سال لگے اس پارلیمنٹ میں آنے کے لیے، چاہے میں نے بلدیات سے شروع کیا، پھر پروونشل اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی۔ جی، تو یہ ایک سٹرگل ہے، لیکن ہم اپنے علاقے کی خواتین، جس سے میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے اب آپ نے دیکھا ہے جی معاشرہ بہت بدل گیا ہے۔ اب اس عورت کو آپ 4 دیواری کے اندر قید نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہماری بیٹیوں نے ماشاءاللہ چاہے سپورٹس ہو، ایجوکیشن ہو، پاکستان کی نمائندگی کی ہے انٹرنیشنلی، چوٹیاں سر کر لی ہیں ہماری بیٹیوں نے۔ تو کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں خواتین آگے آئی ہیں۔ لیکن اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو امپاور کرنا۔ مسلم لیگ نون کے جو ہمارا جو منشور ہے 20 اس دفعہ کا، اس میں ہم نے خاص طور پہ فوکس کیا ہے، اور میاں اس دفعہ جو مریم نواز شریف صاحبہ فرسٹ ٹائم چیف منسٹر پنجاب جو آئی ہیں، جس کو جو باہر کے لوگوں نے بھی بلکہ امریکہ نے بھی جو ہے اپریشیٹ کیا ہے کہ جہاں امریکن جیسے، یہ وہی امریکہ جہاں خط لکھے جا رہے ہیں، یہ وہی امریکہ ہے جہاں پہ ہلری کلنٹن جیسی عورت بھی جیتی نہیں ہے، خواتین کبھی پریزیڈنٹ نہیں بنی، اور آج ہم نے دیکھے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے جو ہے ہم نے ایک نشانی دی کہ ہم نے فرسٹ چیف منسٹر جو ہے بنا کے دکھایا، اور انشاءاللہ تعالی بہت کامیاب چیف منسٹر ہوں گی۔ تو یہ ہم نے ایک سیٹ ایگزامپل کیا ہے کہ جس پاکستان میں ایک ملک میں ایک صدر وزیر اعظم
جو تھی وہ خاتون ہو سکتی ہیں, اسپیکر ہو سکتی ہیں, تو اب چیف منسٹر بھی ہیں. اور دیکھیں بلوچستان میں ڈپٹی اسپیکر بے غزالہ شک, گولا, اور کوئی بھی آپ گولا کہتے ہیں, یہ گولا کہتے ہیں, وہ مجھے وہ بھی میں ان سے ہی پوچھوں گا کسی دن نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی وومن امپاورمنٹ, عورتوں کو جو سنگل پیرنٹس ہیں, جو مدرز ہیں, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے کہ اگر جو مدرز جو ڈسٹرب لائف گزار رہی ہیں, اپنے بچوں کو پرورش کر رہی ہیں, ان کو معاشی طور پہ ان کو فنڈز دینا, ان کو انٹرسٹ فری لونز دینا, امپاور کرنا, تاکہ وہ اپنے لیے بھی معاشرے میں ایک اچھی پوزیشن حاصل کریں اور اپنے اولاد کے لیے بھی ایک اچھی جگہ بنا سکیں. ڈاکٹر صاحب ویسے بات میں سوال سے پہلے بھی کر لوں کہ ہم یہ صرف کیوں سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹرب خاتون ہی ہوتی ہے, بندے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں بعض دفعہ خواتین کی وجہ سے, تو اس پہ بھی ساڈا بھی خیال کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر آیا, پھر اس کے بعد آپ ہی کی پارٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی بھی بنایا ایک خاتون کو. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, پنجاب کے لیے بھی ایک تاریخ ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, جس طرح غزالہ صاحبہ کا ذکر بھی ہوا. ان سب خواتین کی موجودگی کے باوجود قومی اسمبلی میں جو ہلہ گلہ ہم نے دیکھا, مطلب کوئی خیال نہیں ہے کہ یار بس کرو, کافی نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فیض صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی, تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل جنہوں نے خواتین کے لیے راستہ کھولا وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو. انہوں نے جب پہلی وزیر اعظم, خاتون وزیر اعظم اور مسلم خاتون وزیر اعظم حلف لیا, تو آپ سوچیں کہ کتنے گھروں میں وہ کانفیڈنس آیا کہ جو اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے. وہ ٹرائبل ایریاز جہاں پہ بیٹیوں کا باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا, اب آپ دیکھیں افواج پاکستان میں بھی آپ کو خواتین آگے آگے نظر آئیں گی, جن میں سب سے پہلے جو آپ دیکھیں کہ ہماری جو جنرل سرجن تھیں وہ بھی اسی وجہ سے پہلی جنرل سرجن سامنے آئیں. اور یہی چیزیں ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. اب تو ہم نے جو اپنے منشور میں بھی, اور میرے خیال میں ہم اپنے گاؤں میں بھی یہ بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں گرلز ایجوکیشن پہ, کہ جب ایک بچی پڑھتی ہے تو پورا گھر پڑھتا ہے, اور ایک اگر مرد پڑھتا ہے تو وہ صرف ایک مرد ہی پڑھتا ہے. تو آپ کو تو ویسے ہی گلا ہے خواتین سے. نہیں میں بچے پڑھاتا ہوں. نہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, لیکن نہیں اس میں there is no doubt about it. تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انپٹ دیں اپنا قانون سازی میں, اور جو بھی کام ہو ہم ان میں آگے بڑھ کے کام کریں. لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہم لوگوں کو ایفرٹ زیادہ کرنے پڑتے ہیں, لیکن وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ماننا اور اپریسیشن وہ بہت مشکل سے ہمیں ملتی ہے. آپ نے صحیح بات کی کہ جو ایک تربیت ہوتی ہے, جو گرومنگ ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں وہ گھروں سے ملتی ہے, اور وہ مائیں ہی پہلا درسگاہ ہوتی ہیں جو آپ کو سکھا کے آگے بھیجتی ہیں. اور اس کے بعد جو باقی پولیٹیکل جو گرومنگ ہوتی ہے وہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہوتی ہے. جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہی ہلہ گلہ کرنے والی ہو, الزامات اور انتشار والی سیاست کرنے والی ہو, تو پھر آپ کے فالوورز بھی وہی سیکھیں گے. اس دفعہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کیا پیغام دینے لگے ہیں. کیا ہم یوتھ کو شارٹ کٹس بتانے لگے ہیں؟ کیا ہم یوتھ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ جب آپ ہلہ گلہ کر کے الزامات کی سیاست کر کے آگے آ سکتے ہو, یہ شارٹ کٹ ہے, آپ آ جائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے جیالوں کو, اپنے جیالیوں کو اور اپنے ورکرز کو رسپیکٹ دی ہے, آگے لائے ہیں. تو ہم بینگ اے پارٹی ورکر میں یہ کہوں گی کہ جب راستے کھلے تو پارٹی نے یہ کنسیڈر کیا کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو, وہ پڑھے لکھے نہیں جو صرف ڈگریاں گنواتے ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں جن کے اندر شعور بھی ہو اور جو اس چیز کو ڈیلیور بھی کر سکیں پراپرلی, ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہماری لیڈرشپ نے بہت زیادہ خواتین کو جنرل سیٹس دی کہ تاکہ وہ کانٹیسٹ کریں اور پھر وہ آگے آئیں, تاکہ وہ کانفیڈنس بھی آئے کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی الیکشن میں جنرل سیٹ پہ آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آگے آ کے اس سیٹ کو کانٹیسٹ کر سکے. ویسے ہی کل میں بلاول صاحب کی تقریر, دیر از نو ڈاؤٹ, میں یسٹرڈے چونکہ اس پہ پروگرام کر چکا ہوں, لیکن اس میں خاص طور پہ ان کا کچھ جملے کہہ کے یہ کہنا کہ میں خود اس سے منع کرتا ہوں, تو اس لیے ان کا خود کہنا کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ حذف کر دیے جائے, یہ بھی ایک بہت خوبصورت مثال ہے. یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کی تربیت غلطی کا احترام. سبین غوری صاحبہ, کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایوان میں آنا, اور آپ کی ترجیحات کیا ہے, اہداف کیا ہے, اور کیا کیا ایسے قوانین ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ بھی اسمبلی میں آواز اٹھائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید صاحب.
جواد سب سے پہلے تو نام سے ہی کریں جواد کر لیں. جی جی بالکل جواد صاحب. سب سے پہلے تو جو ابھی جتنے دن بھی ابھی 3-4 دن ہماری جو ہے وہ اجلاس چلا ہے, جی تو ویسے تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ ایوان ہے, بہت اس کی تکریم ہے, مگر جو ایک وہاں پہ خاص طور پہ اپوزیشن بینچز کی طرف سے جو ایک رویہ ہے وہ کافی زیادہ نامناسب ہے. گو کہ بالکل سٹارٹنگ میں مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا, مگر کل جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی تقریر کے دوران بھی انہوں نے جو ہے وہ اچانک ہنگامہ آرائی کر دی اور سب, تو یہ تھوڑا سا نامناسب رویہ ہے, کیونکہ وہ اس طرح کا ایوان ہے کہ اگر آپ یہی سب کرتے رہیں گے تو پھر جس کام کے لیے عوام کی نمائندگی کے لیے آپ آئے ہیں آپ ان کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے نا. صحیح. کل تو ایک بات تو یہ ہے, مگر اس کے علاوہ بہت ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایک عزم لے کر آئے ہیں, اور جیسے گراس روٹ لیول سے میں بھی ایک اسٹوڈنٹ لیول کی سیاست کرتے کرتے پچھلے 20-21 سال میں یہاں تک پہنچی ہوں, تو اس میں بہت سارے جو ہے عزائم ہیں ہمارے کہ بہت اچھے طریقے میں خواتین کے لیے کچھ ایسے ہم نے جو ہے وہ ویسے تو قانون موجود ہے مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, اور جہاں جہاں کمی بیشیاں ہیں اس کو جو ہے وہ دور بھی کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ خواتین کا عالمی دن بھی عنقریب ہے اور یہ جو ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ابھی جو کے پی کے میں خاتون کے ساتھ بہت نامناسب رویہ رکھا گیا, ہماری پارلیمنٹیرین تھی, وہ بھی کسی طرح, کیونکہ مخالفین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خواتین کا احترام بھول جائیں یا آپ کا جس قسم کا چاہے آپ ان سے رویہ رکھیں, وہ کسی بھی تہذیب یافتہ قوم کی عکاسی نہیں کرتا نا. ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, مگر خاتون کا احترام اور ایک پارلیمنٹیرین کا احترام اپنی جگہ مقدم ہے. ساتھ ہی ساتھ تھوڑے دن پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, ایک خاتون جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ لباس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ایگریسو, بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. تو اس قسم کے واقعات ایسے ہیں کہ اس معاشرے میں خواتین کو, ہم کہلاتے تو مہذب قوم ہیں, مگر خواتین کو اس معاشرے میں جو ہے نا وہ ان کا صحیح مقام دینے کی اور صحیح جو ہے منظم طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایک احترام کا جو کہنے کو تو ہے مگر اس کو امپلیمنٹ کرانا بہت ضروری ہے. اچھا, ویسے سبین صاحبہ آپ نے ایک بات کی, میں اپنا ایک سوال ضرور رکھوں گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ, کہ یہ کہیں جس طرح لباس پہ عربی تحریر تھی اور لوگوں نے یہ سمجھا, کیونکہ ہمیں ترجمہ تو آتا کوئی نہیں, عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں, لیکن کہیں یہ شعر والا کام تو نہیں ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت ایسی چیزیں کر دی جائیں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ گالی کوئی نہیں, ہمیں بہرحال تھوڑا بہت تو لحاظ رکھنا بھی چاہیے نا. جواد صاحب, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ شاید اس طرح نہیں ہونا چاہیے, کہ مگر یہ کہ ایک انسان کی یا خاتون کی اپنی ایک نہیں, وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, مگر اس کے اوپر اس قسم کا بیہیویئر وہ کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا تھا. اس کے بعد جس طریقے سے شہربانو صاحبہ وہاں پہنچی وہ سب قابل احترام ہے, مگر مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ پھر انہی خاتون سے معافی منگوائی گئی, یہ طریقہ نہیں تھا. جس غیر ملکی اور ایک مسلم کنٹری کا وہ برانڈ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے جن کا وہ برانڈ ہے, اور انہوں نے اس کا مطلب بھی بتایا تحریر کا اور میڈیا پہ اس کو شیئر بھی کیا گیا. تو بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی حضرات اس قسم کی حرکت کرتے, کیا ہے اس کا بھی ایسا ہی ری ایکشن آتا. یہ ہماری جو قوم ہے نا اس کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اگر وہ خاتون تھی تو اس قسم کا ری ایکشن آیا, اگر کوئی حضرت صاحب جو ہے وہ ایسی شرٹ پہن کے نکل جاتے اور اس پہ کوئی ایسی تحریر ہوتی جو عربی کی ہوتی, تو کیا اس کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا کہ ان کو اپنی جان بچانی اور اپنی عزت بچانی مشکل ہو جاتی؟ ویسے ایسا نہیں ہونا تھا, وہ تو آپ نے حضرت صاحب خود ہی لگا دیا. ہو سکتا ہے ان کو بیلیں دے رہے ہوتے کہ دعا کر دینا ساڑھے واسطے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو بالکل دیکھیں نا, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ, ہم مہذب یافتہ قوم تو کہلاتے ہیں مگر شاید ہم اصولوں سے, مہذب یافتہ قوم کے جو اصول و قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس سے صحیح طریقے سے روشناس نہیں ہیں. پھر ہمارے لوگوں کو ذہنی طور پہ مزید جو ہے نا وہ بالغ ہونے کی اور بہتر ہونے کی اور میچور ہونے کی, یقیناً یہ فریج اور الماری سے قرآن پاک اٹھا کے پڑھنا بھی چاہیے, ترجمہ بھی, تاکہ سر پتہ ہوئے کہ ہو کی رہے. اچھا جی, بالکل. اب یہ ابھی بات کی جس طرح سبین غوری صاحبہ نے کہ وہ آپ کی صوبیہ شاہد صاحبہ کے ساتھ جو کے پی کے اسمبلی میں ہوا, کل میں اس کو ویڈیو کو بھی دکھا چکا ہوں, یہ تو معاملہ درست نہیں ہے. بڑا افسوسناک, جس طرح میری ریسپیکٹڈ کولیگ نے کہا کہ یہ جو لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں, ایوانوں میں آئے ہیں, کیا یہ اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, یہ کیا تربیت حاصل کر کے آئے ہیں؟ بہت معذرت سے پی ٹی آئی نے یہ بہت برا کلچر شروع کیا ہے جہاں عورت کی عزت ختم کر دی ہے.
ہم نے 2018 کی پارلیمنٹ میں بھی دیکھا, 2013 میں بھی, کہ جب بھی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہوتے تھے, اگر ہماری کوئی بات کے لیے خاتون یا کوئی ممبر کھڑا ہوتا تھا تو وہ اپنی سیٹوں سے اچھلتے اور ڈائس پہ, اسپیکر صاحب کے ڈائس پہ آ جاتے اور اسے غلط جو ہے ناشائستہ زبان استعمال کرتے. تو یہ کلچر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے اپنے بڑوں کو اسمبلیوں میں دیکھا ہے, اور وہ کیا مقام تھا, کیا عزت تھی, اور عورت کی کتنی عزت تھی کہ خاتون گزرتی تھی تو آٹومیٹکلی لوگ راستہ دیتے تھے یا بات کو ترجیح دیتے تھے. دیکھیں ہم لوگوں نے بھی اس فیلڈ کو اگر آپٹ کیا تو عزت کے لیے کیے, اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے کیے, اپنے خواتین کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے کیے. اور تو ہمیں اس میں سے اور کیا چاہیے, ایک رسپانسبلٹی ایز اے پاکستانی جو ہم اپنی ادا کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ عورت کو تو آلریڈی بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنی بات منوانے کو. اگر کوئی بھی پورٹ فولیو دیا جاتا ہے, ہم نے اگلے کو یہ بتانا کہ ہمیں آپ سے جو ہے کام لینا ہے اور آتا بھی ہے, تو یہ انڈرسٹینڈ کرانا بھی ہمیں بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ معاشرہ کبھی نہیں تھا, اس طرح کی انٹالرنس, روڈنس, اس طرح کا جو ماحول تھا کبھی نہیں تھا. پارلیمنٹ کی جو ہے نا رسپیکٹ کبھی اس طرح پامال نہیں تھی. اب بھی پارلیمنٹ میں جس طرح قانون کی کتابوں کی, کانسٹیٹیوشن کی کتابوں کو اٹھالا جاتا ہے, کاغذ پھاڑے جاتے ہیں اور جس طرح باتیں کی جاتی ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو آئی تھنک کہ ہماری نوجوان جو ہمارا 18 سال کا بھی جو ہے ووٹر, کل کو جب اس نے 40-50 سال کا ہونا ہے تب کیا ہونا ہے, ہماری کیا عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی, کیا یہ پروفیشن آپٹ کریں گی یا کوئی بھی پروفیشن. ہم تو آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب تب چیف منسٹر پنجاب تھے, تو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہم لوگوں نے بل لائے, وائلنس آن دا ورک پلیس کے اوپر بل لے کے آئے. تو ہم تو عورتوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ بھی آیا کہ ہم نے اسپیشل وومن بس شروع کی پنک کلر کی, جس میں ورکنگ کلاس جو عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کیے جائے تاکہ وہ گھروں سے نکلے. تو جب تک ہم نے اپنے معاشرے میں عورت کو وہ سیکیورٹی نہیں دینی, وہ رسپیکٹ نہیں دینی, کس طرح یہ خواتین جو ہے کام کریں گی اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں گی. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, آج جس طرح میں نے آغاز میں کہا کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی, اس میں یہ بات کی گئی کہ اقتدار کی پرامن منتقلی, اس پہ سول سوسائٹی کو, اس پہ ادارے کو بھی وہ ہدیہ تبریک پیش کیا گیا, شکریہ ادا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا 9 مئی جیسے واقعات, شہداء کی بے حرمتی, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اب تو سر عام کھڑے ہو کے, پہلے تھا کہ وہ لیکس آ گئی IMF کو خط لکھنے کی, تو وہ لیکس تھیں اور بریکنگ نیوز تھی. اب تو سامنے آ کے لائیو کہہ رہے ہیں لکھاں گے جی. یہ کام بڑھ نہیں رہا, اس کو روکنا تو پڑے گا نا. دیکھیں فیضی صاحب, جو بات سبین صاحبہ نے کی کہ اتنا خواتین کے لیے پرابلم ہے, تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ مشال خان جو تھا, اس بیچارے کے ساتھ تو یہی کچھ ہوا تھا کہ انٹالرنس اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی. تو ہم لوگوں کو وہی چیزیں جو اپنے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی یوتھ کو وہ چیزیں سکھائیں, وہ تہذیب سکھائیں, وہ تربیت کریں کہ آپ ٹالرنس پیدا کریں. آپ کو اگر کوئی بہت بری بات بھی کی جاتی ہے, اور جب سب مل کے سامنے آتے ہیں تو سب کے سامنے پاکستان ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو یہ لڑائیاں چل رہی ہیں. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم فلسطین کو دیکھ لیں, ہم کشمیر کو دیکھ لیں کہ وہ لوگ اسی آزادی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. آپ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, بینگ اے پاکستانی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے, جو بات آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ سائفر جو ہوتا ہے وہ سیکرٹ کوڈز میں ہوتا ہے. جب آپ وہ اس کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو لیک کرتے ہیں تو آپ اپنے پاکستان کی یا اپنے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ جب خود اپنے ہاتھ کاٹنے کے لیے ہاتھ آگے کریں گے تو لوگوں کو ہاتھ کاٹنا مشکل نہیں ہوگا. تو آپ کسی کو ایسا راستہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اگر افواج پاکستان یہ سٹیپ اٹھا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایکسٹریمزم کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور ایسے الزامات اور انتشار پھیلانے والے لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں. ہم پاکستان کو اگر نہیں بچائیں گے تو ہمارے دشمن ممالک جو تینوں طرف سے ہمارے اوپر آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ انٹرنل وار جو ہے
सिविलियन वॉर आगे बढ़े उनकी साजिश और हम असल फिर- में, जी yes, बिल्कुल, exactly. ताकि हम इन पे अटैक कर सकें। और ये चीज हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही है। हम बार बार जो उठ के इनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो इन लोगों को लगता है कि हम इनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हम इनको दुश्मनी नहीं कर रहे हैं इनके साथ, हम पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राह क्योंकि हिदायत पाकिस्तान राह है तो हिदायत हम लाने लोग की हैं। कोशिश की जा रही तो है। ये चीजें इनकी समझ में आनी चाहिए, और अगर कोई इदारा आगे बढ़ के इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल में बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सबीन गौरी साहिबा, कल कौमी असम्बली में ये भी कहा गया कि कराची के मैंडेट पे डाका डाल दिया गया है एमक्यूएम को ला के। ये क्या है जी, कौन सा डाका डाला है आपने? इसका जवाब तो ये है कि कल खालिद भाई ने भी कहा था फॉर्म 47 की तकरार हो रही थी, तो फॉर्म 47 नहीं, हम 1947 की पैदावार हैं। तो ये लोग तो आप ये समझें कि इन्होंने अपने जो सियासी मफादात हैं उनको मुल्की मफादात पे फौकियत दी हुई है। और इस वक्त जो है वो एक हम कौम के बजाय हुजूम की शख्सियत जो है ना, हम एक हुजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि ना हमने किसी की बात सुननी है ना समझनी है, हमने इल्ज़ाम तराशी की सियासत करनी है और किसी को जो है वो हमने इस मुल्क के लिए कोई काम करने नहीं देना है। तो हमारी जो सियासी जो हमारे जितने भी चाहे वो सियासी रहनुमा हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे हमारी ये नौजवान नस्ल हो, जो जो सियासत की जो है वो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हर जगह मुल्क की जो है ना सियासत जो है वो की जाती है मुल्क के लिए। तो बहरहाल आपको अपना जो मुल्की मफाद है उसको आपने मुकद्दम रखना है, और हर चीज का एक प्लेटफॉर्म है। अगर उन्हें किसी भी किस्म के मैंडेट पे शुबा है या उनको लगता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। वो इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, वो आला अदालतों में जा सकते हैं। अब जो है क्योंकि एक जो असेंबली है, मुल्क की 16वीं असेंबली बन चुकी है, लोग हलफ ले चुके हैं, एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका है, से गुजर के सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, सब बहुत ज्यादा मोहतरम है और मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो अब जो जहां उनको पेश होना चाहिए, अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात को लेके जाना चाहिए, वो उन प्लेटफॉर्म्स पे जाए ना। यहाँ पे तो उनको लेजिस्लेशन करनी है, आवाम की बात करनी है, आवाम की नुमाइंदगी करनी है। मगर मेरे ख्याल में पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि उनको ये पता नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या बात करनी है। वो लोग इस मामले में बहुत ज्यादा जो है वो सियासी नापुख्तगी का शिकार हैं। उसकी वजह से हर जगह प्रॉब्लम क्रिएटर्स हो जाते हैं वो, जबकि उनका जो मुकाम है एज बीइंग अ पॉलिटिशियन वो बहुत डिफरेंट है, मगर वो अपना रोल समझने से कासिर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इसको भी बहुत समझने की जरूरत है कि वो ये बातें यहाँ जो है वो करने के बजाय बेहतर है कि वो आला अदालतों में इसको उठाएं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन मौजूद है और जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो उस पर ये बात करें इस वक्त, तो ज्यादा बेहतर होगा ना, क्योंकि अब तो वो टाइम गुजर चुका जब वो इसके लिए जो है वो करें। ये भी एक बहुत उन्हें समझने की जरूरत है। सबीन जी, आपने जैसे पहले आपने सोबिया शाहिद साहबा का जिक्र भी किया केपी के असेंबली का, लेकिन जिस तरह वो बयान कर रही थी कि जो चीज़ थी, मैं तो नाम लेते हुए और वो अल्फाज भी नहीं दोहरा पाता, शर्मिंदगी के मारे चर्च फेंकी जा रही है और नस्वार फेंकी जा रही है। हालांकि ये चीज़ तो छुपाने वाली होती है, लेकिन इस तरह सरेआम कर देना, ये इखलाकी जो तनज़्ज़ुली है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है? जवाद साहब देखें, ये मुझे पिछले काफ़ी अरसे से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सियासत के ही तालिब इल्म रहे हैं और नेशनल असेंबली पहली दफ़ा है, मगर उसके अलावा लोकल काउंसिल में भी एज अ चेयरमैन और मैं सर्व करती रही हूँ। इस किस्म का जो ये माहौल 2018 के बाद से हमारे कल्चर सियासत में आया है, जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था ना। और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि आप एक बहुत मुक़द्दस जगह में कहूँगी, हम सब सियासी तालिब इल्मों के लिए है ऐवान, वहाँ पे जब इस किस्म के लोग आएंगे और ऐसी हरकत होंगी, तो हम ख़वातीन से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह की, मतलब करने वाले जो हैं चीज़ों को यहाँ तक लाने वाले जो हैं, या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनसे जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है मंसूब हुई हुई हैं, तो ऐसे लोगों को ऐवानों तक पहुँचाना, और ये तो जुर्म जिस भी सियासी जमात से सरजद हुआ है, उनको चाहिए कि इस पे गौर करें कि वो किन लोगों को लेकर आ रहे हैं और जो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। जितने भी उनके वोट्स हैं, जहां से भी वो जीते हैं और जिन लोगों ने भी उनको वोट दिया है, आया उन लोगों के लिए भी बहुत ही लम्हे फिक्रिया है कि वो किस किस्म के लोगों को ऐवानों तक पहुंचा रहे हैं। सही। अच्छा जी, ज़ेब जाफर साहबा, ये जिस तरह अभी बात हो रही है कि
وہاں پہ یہ واقعہ کا ہو جانا، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، وہ چیکنگ بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ حرکت ہو جانا، اس کے بعد وہاں کے وزیر اعلیٰ کا یہ کہہ جانا چھوڑ دو 9 مئی والوں کو، نہیں تو میں نہیں چھڑاں گا، اس طرح تو نہیں ملک چلتے، صوبے تو نہیں چلتے. وہاں کے چیف منسٹر صاحب جو تھے ہمارے کولیگ رہ چکے ہیں اور یہ حرکتیں وہ خود پارلیمنٹ میں کرتے رہے، تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے جو ہے برا عمل نہیں یہ سمجھتے ہیں. بات یہ جی، ایک آپ کے پہلے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جب ہماری اسکروٹنی ہوتی ہے، جب ہم لوگ اپنے انکم ٹیکس اور ہر قسم کے گوشوارے جمع کراتے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کا کیا کرمنل ریکارڈ تو نہیں، کیا اس بندے کا کیریکٹر کیسا ہے، سوسائٹی میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس طرح کی اسکروٹنی بھی بہت لازمی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو آ جاتے ہیں ایوانوں میں، پھر اس میں وہ ملک کا تو سوچتے نہیں ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کا سوچتے ہیں، چیپ پاپولیرٹی کا سوچتے ہیں. آج جو حالات ہیں پاکستان کے، ایز اے پاکستانی وی آل آر سٹنگ ہیئر ایز پارلیمنٹیرینز، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ہم جو لمحہ پہ لمحہ اس کو احتجاج میں اور فلور آف دا ہاؤس میں کنسٹرکٹیو کام کو چھوڑ کے ہم اس طرح کے کاموں پہ ٹائم ضائع کریں کہ جو ہے نعرہ کشی کریں، نعرے بازی کریں اور ایسا ماحول بنا دیں کہ اگر آپ کسی کو اپنا تعارف اب کراتے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین تو وہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ کہاں جہاں عزت ہوا کرتی تھی، اب وہ ہم لوگوں نے خود، چاہے وہ میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ آ کے یا فلور آف دا ہاؤس آ کے، ان جیسے لوگوں نے جو ہے ماحول کو اتنا ہی برا اور بدتمیز بنا دیے. تو اس کے حوالے سے پھر کوئی قانون سازی کی تجویز دے نا. بالکل جی، اس پہ کام دیکھیں. ہم لوگ چیک ہونا چاہیے. چیف پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ ہم لوگ مل کے کرنا چاہتے ہیں کام، اور اس میں چاہے وہ ہمارے اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو یا ہمارے جس طرح کل ہم نے بات کی کہ ہم لوگوں نے جو بھی امینڈمنٹس لانی ہے تو اس میں ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آنے ہیں، اس پہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. تو اس میں ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر ملک کی ہم نے اپنے ملک کی ہم نے شناخت کرنی ہے. ہمارے جو مخالف ملک ہیں وہ چاند تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ابھی تک جو ہے پانی میں ڈوب رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے، ہمارے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں. اب ہم الیکشنوں سے آئے ہیں، ہمیں گراس روٹ ریالٹی پتہ ہے کہ کس طرح نوجوان بے روزگار گھر بیٹھا ہے، کس طرح ماں باپ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کس طرح کسی کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور ہمارے پاس ٹائم ہے ان چیزوں کا. وی آر ریسپانسبل. ہم لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم نے اپنی قوم کو جواب دینا ہے، ہم نے اپنی ضمیر کو جواب دینا ہے کہ ہمارا جو کنسٹرکٹیو کام ہونا چاہیے اور اپنے ہر ادارے کی عزت کرنی چاہیے. عمران خان اور پی ٹی آئی نے ہر ادارے کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور اس میں جو ہے نفرت پھیلا دی. ہمارا فوجی آج سرحد میں کھڑا ہو کے ہمارے بچوں کے محافظ بنا ہوا ہے. جو میں سلام پیش کرتی ہوں ان ماؤں کے جو بیچارے اپنے جوان بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں. شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی کو. ڈاکٹر صاحبہ، مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف ماں بچہ پیش کر دیتی ہے ملک کے لیے، اور حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری جانب اگر ہم یہی جس طرح بات زیب سے کر رہی ہیں، اداروں کے درمیان ٹکراؤ، لوگ کھڑے ہو جائیں، شہداء کو تک کو نہ بخشا جائے، اس سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے. لیکن فیضی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ گرومنگ جو ہوتی ہے نا، پولیٹیکل گرومنگ، وہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر ان خواتین کا کیا کرنا ہے جیسے کہ میں دیوانی، میں تو اب میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ جو جس قسم کی سوشل میڈیم پہ ویڈیوز ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو بات یہ ہے کہ کیسے کریں گے ہم؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پولیٹیکل گرومنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب آپ کی لیڈرشپ ہی ساری اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بک اپ کر رہا ہو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے لے کر 22 تک یہ روایت رہی تھی کہ جو سب سے زیادہ برا بولے گا فلور آف دا ہاؤس، جو ٹکا کے جواب دے گا اپوزیشن کو، وہ گڈ بکس میں لکھا جائے گا، اس کو ایک اور منسٹری ایوارڈ کی جائے گی. تو یہ چیزیں، یہ روایتیں ہم ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو کس راستے پہ ڈالنے کے لیے. پھر ان کو بھاگتے ہوئے منہ سے جاگ بھی نکلتے ہم نے دیکھا نا، جن کو ایسی منسٹری زیادہ دی گئی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی جو فالوور ہیں وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح سے بات کریں گے، ہم اس طرح سے جواب دیں گے تو ہی ہماری سنی جائے گی، ادروائز ہم نہیں سنیں گے. جہاں وہ دوسروں کو کرپشن نہ کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کرپشن کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اسی وقت پکڑ لو، یہ سی ایم کے پی کے نے اس دن کہا ہے. تو ان کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں کہ جی میرے اتنے 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 آپ کی طرف رہتے ہیں تو وہ مجھے بھجوا دیں،
تو وہ کیا ہدیہ لے رہے تھے؟ تو وہ اپنی بھی اس طرح سے اپنے ایکسپلینیشن دیں کہ جب آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے تو آپ کا مس یوز کر رہے ہیں اس کو یا یوز صحیح کر رہے ہیں. صحیح کہا زیب نے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, ہم اپنی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, ہم اپنے ضمیر کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, ہم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, ہم دیں گے جواب. لیکن اگر ایسے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا ہے تو میرے خیال میں پھر وہ لوگ جو کام صحیح طرح سے کرتے ہیں وہ بھی پھر پیچھے ہٹنے لگ جائیں گے کہ جی جب ایسے لوگ آگے آئیں گے تو پھر ہمارے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. وہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس وقت واقعی صحیح کہا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی, چارٹرڈ آف اکانومی کے ساتھ ساتھ ریکنسیلیشن کی طرف بھی جانا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم یہ سب مل کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم اپنی یوتھ کو 100 سال پیچھے چھوڑ کے آئیں گے, آگے نہیں لے جا سکتے. تو ہمیں اپنی یوتھ کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پاکستان کو صحیح کرنا ہوگا. سبین غوری صاحبہ, میں NA1 چترال سے چلا اور پھر میں منوڑا اور پھر اس کے بعد مزار قائد سے میں 3 تلوار تک آخری پروگرام 6 فروری کا میں نے کیا جب کمپین کا وقت ختم ہو رہا تھا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ 3 تلوار کو نہ سمجھا جائے کہ بس تلوار ہی چلانی ہے اس ملک میں, جذباتی ہو کے, شدت لا کے, بزرگوں کی عزت, چھوٹوں پہ شفقت, یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. کہاں سے شروع کیا جائے؟ ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹھ کے بات ہوگی, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں اور غیر قانونی کاموں پہ اگر قانون حرکت میں آتا ہے پھر اسے انتقامی کارروائی کہا جاتا ہے, کیا کیا جائے؟ کس کو بلایا جائے؟ کس کو درمیان میں بٹھایا جائے؟ اب تو خادم حرمین شریفین بھی آنے کو اس لیے تیار نہیں ہوں گے کہ سڑیاں کڑیاں ہی نہیں رہی. جی بالکل ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہو گئے. پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم کہ ہمارے کیا فرائض ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا فین فالوئنگ کا شکار ہیں. ایک ہم ہجوم بن چکے ہیں, سب ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملک جو ہے نا وہ فین فالوئنگ سے اور جو ہے وہ خوابوں میں رہنے سے نہیں چلے گا نا. جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح کی بہت زیادہ خواتین جو ہیں وہ کسی ذہنی اس میں رہتے ہوئے اور بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور جا کے ووٹ ڈالاتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ مصلحت پسندی سے, بردباری سے, لیجسلیشن سے, آپس میں ڈائیلاگ سے جو ہے وہ ملک چلتے ہیں. ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. ملک ڈیولپمنٹ سے چلتے ہیں. اور ان لوگوں کے پاس پچھلے 4.5 سال کا جو ان کا عرصے میں جس میں یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ایک کام, کراچی والے تو جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو منتخب کیا گیا تھا وہاں انہوں نے ایک رات گزارنا پسند نہیں کی. ان کا کوئی MNA, کوئی MP, کراچی والوں کے لیے زیادہ اس لیے چنبے کی بات ہے کہ اس سے پہلے جب MQM کا ٹائم تھا تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ آگوں کے ڈور سٹیپ پہ MNA MP ہوں یا آپ کے چیئرمینز یا بلدیاتی نمائندوں ہوں, آپ گھر کی گھنٹی بجا کے جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرا لیتے ہیں نا. MQM کا تو یہ وتیرہ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ یہ پرابلم ہے. مگر اس کا فی الحال تو حل یہی ہے کیونکہ ایک اچھا خاصا جتنے بھی ان کی سیٹس آئی ہیں لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے, ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جن لوگوں کو لائے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے علاقوں سے آ کے کیا بات کر رہے ہیں نا. تو پچھلے 4.5 سال میں کیا رہا, اس کے بعد ملک جس طریقے سے معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہوا, کہ ہمیں وہی پاکستان دوبارہ چاہیے؟ کیا ہمیں اسی دیوالیہ ہوئے پہ پاکستان کو مزید دیوالیہ ہونے کی طرف بنانا ہے یا بچانا ہے؟ اس کے لیے بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی. لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا. آئندہ انتخابات جو ہوں تو وہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوچے کہ اس ملک کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور میرا کیا فرض اس ملک کی طرف ہے. اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں جواد صاحب, ورنہ تو ہم تیزی سے مزید پستی کی طرف جاتے رہیں گے ہر لحاظ سے, چاہے وہ معاشی پستی ہو, چاہے وہ اخلاقی پستی ہو, چاہے کوئی اور. مگر یہ کہ ہم سب کو صرف بحیثیت قوم بہت زیادہ جو ہے ایک تھنک پروسیس ہوتا ہے نا, اس کی ضرورت ہے, ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اچھا جی, ایک فائنل راؤنڈ, آخری فائنل راؤنڈ ہے ہمارا. زیب جعفر صاحبہ, 2 سوال ہے کہ جست میں دینے ہیں سب کے لیے میری. ایک تو یہ کہ میڈیا کا رول, چوتھا ستون میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اراکین پارلیمنٹ ہیں, میڈیا کا رول کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا, اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کسی حوالے سے کسی ایک ٹاپک پہ قانون سازی کے لیے کوئی چیز پیش کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟
دیکھیں جی میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، بیکاز جو دیکھتی آنکھ سنتی ہے اور جو کان سنتے ہیں اسی پہ سوچتے یقین رکھتے ہیں. ہر کوئی تو حقائق نہیں جانتا وانوں میں آ کے کہ کیا ہو رہا ہے یا کس طرح حکومت چل رہی ہے. سو میں تو آپ کے شو کے جو ہے ریکویسٹ کروں گی تمام چینلز کو کہ دیکھیں آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سچ جو ہے آگے دے. یہ تو نیشنل ٹی وی ہمیشہ حقیقت بتاتا ہے، لیکن کئی چینلز ایسے ہیں جہاں پہ پسندگیدی اور ناپسندگیدی یہ کو آج دیکھا کور جاتا کمانڈر ہے. کانفرنس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے جی. کہ سوشل میڈیا اور جی. کچھ میڈیا کا حصہ بالکل. وہ چیزیں جو ریاست کو کمزور کرنے والی ہیں. بے شک. تو اس چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ریاست سب سے پہلے، پھر باقی آپ کی جو ذاتی مفاد ہیں. وہ کون سا قانون ہے جو ہونا چاہیے یا کس میں بالکل جی. اصلاحات؟ میرے خیال میں جی اکاؤنٹیبلٹی آن سچ تھنگز، جیسا اگر ہمارے پاس پیمرا ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا نا، تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، نہ کہ وہ صرف ان کو ایک نوٹس بھیجے، بلکہ پیمرا شوڈ بی اسٹرینتھن. پھر آزادی صحافت کے نعرے لگنے لگ نہیں جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہوگا، لیکن ہم نے کچھ تو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا پڑے گا نا. اس طرح تو وائلیشن تو نہیں ہمیں چلے گی. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس ایریا میں انٹرسٹڈ ہوں. ایز پارلیمنٹری سیکرٹری جی میں نے پہلے تو ایجوکیشن میں کام کیا اور میں نے انکلوسیو ایجوکیشن اور ڈسلیکسیا پہ کیا. اس دفعہ جو ہے جی میرا فوکس ہے ویمن. تو میں عورتوں کے حقوق میں جو ہے خاص طور پہ جو سنگل مدرز ہیں ان کے لیے میں کام کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو امپاور کروں اور ان کے لیے جو لیجسلیشن ہو، تاکہ اگر کوئی ڈائیورس میں جا رہی ہے تو اس کو حقوق ملے، اس کے بچوں کو ان کی وراثت میں ملے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ غریب ماں جو ہے کون سے در در بھٹکتی ہے اور نہ اس کو اپنے بچوں کے لیے معاوضہ ملتا ہے، نہ اس کو جو ہے وراثت ملتی ہے. تو اس عورت کی آواز بننا چاہوں گی. پہلے تو اس عورت کو وراثت دلوانے کی کوشش جی بالکل، اور بالکل جو اسلامک طور پہ اس کا حق بنتا ہے. تو آئی تھنک اس پہ قانون سازی ہونا اور فیملی لا کے اوپر جو ہے میں ضروری خاص طور پہ کام کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ سیم سوال آپ کی طرف بھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری سب سے زیادہ کمزوری ہے نا وہ ہے اویئرنیس. ہمارے پاس کیوں ہم سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو ہمارے چینلز ہیں، وہ صرف اپنی ریٹنگ کو نظر میں رکھتے ہیں، تو وہ آگے جا کے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. کہ بریکنگ نیوز جو جتنی اچھی پیش کرے گا وہ اتنا ہی اچھا ریٹنگ میں جائے گا. تو سب سے پہلے ان کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو سامنے، کیونکہ ان کی ایک نیوز چاہے وہ بعد میں اس پہ سوری بھی کر لیتے ہیں، وہ اگر انٹرنیشنلی اگر وہ چلی جاتی ہیں تو وہ دیکھیں اس پہ کتنا بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے. تو وہ چیز کو سوچ کے آگے چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے تو ہم کریں گے ایجوکیشن پہ ہی. کہ جب ہم ایجوکیشن اچھی دیں گے تو اویئرنیس بھی اچھی آئے گی اور لوگوں کو اچھا اور برا، غلط اور صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو ہی ہم صحیح راستے پہ جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ، تاکہ ہم لوگوں کو سیکیور کریں گے. اور سب سے بڑی چیز جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے وہ ہے پاپولیشن کنٹرول کرنا. تو میرے خیال میں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ جتنا ہماری پاپولیشن تو بڑھتی جائے گی لیکن اگر اس کو ہم نے صحیح تربیت نہیں دی تو پھر ہم نقصان میں ہی ہیں، ملک بھی نقصان میں اور معاشرہ بھی نقصان میں. سبین غوری صاحبہ، میڈیا کا کردار، اور پھر اگر آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کس سائٹ پہ جائیں گے کہ قومی اسمبلی میں جس پہ بات ہونی چاہیے، جو قانون بننا چاہیے یا کوئی اصلاحات ہونی چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو کیونکہ میں خود بھی میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے جو ہے وہ شروع سے اس میں رہی ہوں، تو مجھے سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. پہلے ایک زمانہ تھا جب بریکنگ نیوز چلتی تھی اور سیاست میں بھی اور ہر چیز میں اس کا بہت زیادہ اثر تھا. اب وہ جگہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا نے لے لی ہے نا. چند سیکنڈوں میں کوئی بات ہوتی ہے اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. مگر ضرورت اس امر کی ہے ایک نیا سیاست میں بھی ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، اور وہ کہیں کہیں مجھے لگتا ہے خرابی زیادہ کر رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی بل موجود ہے 2013 میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہی پیش کیا گیا تھا اور پھر اسے پاس بھی کرایا گیا تھا. شہید علی رضا عابدی اور ان کی ٹیم نے اس وقت جو ایم کیو ایم کے وہاں پہ لیجسلیشن کی تھی اس کے لیے ایم کیو ایم کی طرف سے، تو اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے. بل موجود ہے مگر اس پہ امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہے. لوگ اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں مگر اس پہ سزائیں اس طریقے کی نہیں ہیں. جب ایک دفعہ ہم اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو اس لیمٹس کے اندر لے آئیں گے
تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. تھوڑے دنوں میں لوگوں کو کیونکہ اویئرنیس، پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو یہ اویئرنیس آنے شروع ہو جائے گی کہ جو ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز آئی کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اور میں نے اسے آگے فارورڈ کر دیا نا، اور میرے جتنے فالوورز یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، پسند ناپسند کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. جتنی نیگیٹو ہوتی ہے اتنی جلدی پھیلتی ہے. یہ اس چیز کو جو ہے وہ لمٹس میں لانے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم کا، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو سب سے بنیادی ایک نکاتی ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہمارا جو یہ کانسٹیٹیوشنل ہم نے امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ضلعی خود مختاری مضبوط پاکستان، کہ بالکل گراس روٹ لیول پہ آپ کو جو ہے نا خود مختاری دینے کی ضرورت ہے. این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو پی ایف سی ایوارڈز ہیں وہ ضلعوں کو خود مختار کر دیں کہ وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں. ان کو خود اتنا اختیار ہو کہ معاشی طور پہ، مالی طور پہ، ہر طریقے سے، ایڈمنسٹریٹو طریقے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خود مختار طریقے سے اپنے لیے کام کر سکیں. تو اس وقت یہ پورے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. اور تقریباً تمام پارٹیز کے پاس، چاہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے اس پہ معاہدہ ہی کیا ہے، پیپلز پارٹی، ایون ہم پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے، باپ پارٹی ہے، جتنی پارٹیز موجود ہیں ہم سب کے پاس جائیں گے اور ہم ان سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا بھی کنسنسس دیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اس بل کو پاس کرانے میں جو ہے ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. اللہ پاکستان کو مضبوط رکھے. بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ آپ کا، عازب جعفر صاحبہ تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ کی طرح مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا. ناظرین، دو باتیں ہوئیں. بات ہوئی کہ خواتین کے لیے پنک بسز چلنے کی بات ہوئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ خوبصورت نہ ہو کہ اگر میں یا مرد حضرات اور خواتین ایک ہی بس میں جا رہے ہوں وہ تب بھی محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں ایک آواز بلند ہو رہی ہے خاتون کی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، محمد دہائی ہو تیری ریاست میں میرے پیچھے اوباش نوجوان لگے ہوئے. وہی نبی اپنی کالی کملی جس کو یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل کہا گیا، وہ زمین پہ گھستی چلی جا رہی ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں کہ یہودی عورت ہی صحیح، محمد کی ریاست میں اس پہ بھی کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. کرنا تو یہ پڑے گا. خواتین کے لیے ضرور عزت احترام سب کی واجب ہے، لازم ہے ہم پہ، لیکن مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے. آج جس نظر سے میں جس کو دیکھوں گا میری بیٹی کو ویسے ہی دیکھا جائے گا. یہ سوچ لیجئے، سب خیر ہو جائے گی. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.